جی سر. عادل دیکھیں، مودی کا اور ان کا اس طرح براہ راست تعلق نہیں ہے، وہ نواز شریف کے ساتھ تھا. ان کا اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ جی یہ ہر وقت جو ہے وہ عاصم منیر جا کے اس کے چڑوں میں بیٹھ جائے، یا وہ جو کیا نام ہے راجناتھ سنگھ آ کے جو ہے وہ عاصم منیر کے جو ہے وہ گود میں بیٹھ جائے. ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. میں پہلے ہی 2 منٹ پہلے میں نے بات کی کہ یہ ایک ڈیولپنگ ایونٹ ہے اور یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، تو اس کو انڈینز جو کہ دشمن ہے پاکستان کے، وہ جس طرح بھی یوز کریں گے. سر آپ اگر اب انٹرنیٹ سے قریب بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. ہم تھوڑی دیر کے لیے برداشت بھی کر لیں گے اگر آپ قریب بیٹھیں انٹرنیٹ کے. ابھی ٹھیک ہو گیا دوبارہ ویسے سر، لیکن وہ آپ کے سگنلز آتے جاتے ہیں، اس لیے بڑے انٹرسٹنگ یہاں پہ چیز چل رہی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کو شروع سے کہا کہ 1971 والا کام ہو جائے گا، باز آ جاؤ، اور ہو گیا. جو جیسا کہا تھا، جیسے خدشہ تھا، ویسے اس وقت زمین کے اوپر ہو رہا ہے. اس وقت انڈین ایئر فورس کے تمام ان کی تاریخ کی سب سے بڑی جو وار ایکسرسائزز ہیں وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارڈر کے اوپر ایل او سی اور ایل ایس سی کے اوپر ہو رہی ہیں اس وقت. اور یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پراپرٹی ڈیلرز کر رہے ہیں بارک گولڈ سے کک بیک یا اس طرح کا، وہاں پہ سونے میں ہمیں کتنا ملنا ہے، چین سے ہمیں کتنا ملنا ہے، اور جناب ہم نے الیکشن کس طرح مینج کرنا ہے. صدر عارف علوی کو جا کے دب رہے ہیں کہ نہیں الیکشن اناؤنس ڈیٹ نہیں کرنی ہے، پہلے اپریل سے چلو اب فیبروری کے اوپر آ گئے ہیں. عمران خان کو ڈکا ہوا ہے، اپنی بدماشی انہوں نے مچائی ہوئی ہے. لڑن جو گئے یہ نہیں ہے کیونکہ فوج اندر سے اکٹھی نہیں ہے، فوج میں اندر لڑائیاں چل رہی ہیں اس وقت، اور قوم فوج کے ساتھ نہیں ہے. 71 والا ایگزیکٹ سین یہاں پہ بن چکا ہے، انہوں نے بنا دیا ہے. ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے کہ انہوں نے خود کریٹ کر دیا ہے، یہ جو ہیرو بننے کے لیے یہ وہ. بھائی اتنی زیادہ کیپیبلٹی ان کے اندر نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ یہاں تک پہنچتے ہی نہیں. حالات یہاں پہ جو پہنچے ہوئے نا، یہاں تک پہنچتے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں گھر سے جو ان کے نیچے ان کے لیے کام کریں ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرپوک جو قوم ہے. تمہیں نہیں پتا ان کے پاس سائیکولوجسٹ ہیں، ان کے پاس فلانے ہیں، ان کے پاس پلانر ہیں. یار اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا آپ کے خیال میں تو پاکستان اس حال میں ہوتا جس حال میں پہنچا ہوا ہے. ان کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ تو ان چیکڈ اتھارٹی ہے، اس پہ کوئی ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتا. انٹرنیشنل سپورٹ تک ان کو موجود ہے. اس کے بعد بھی آپ کے خیال میں یہ کچھ کرن جوگے ہوتے تو اس وقت پورے پاکستان میں احتجاج جاری ہیں، اور پورے پاکستان کے احتجاج یہ دکھا نہیں رہے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے احتجاج جاری ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے احتجاج جاری ہیں. یہ دکھاتے نہیں ہیں میڈیا کے اوپر، اور میڈیا والے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک لمٹ ہے، آگے سارے کے سارے جو ہیں وہ ملے میں کھاؤ پیو مال یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے، اور تمام ڈیولز ایڈوکیٹ یہاں پہ پلے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر اگر یہ واقعی اتنے قابل ہوتے، اتنے کیپیبل ہوتے جتنا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، ان کے ٹاؤٹس کہتے ہیں، تو پاکستان اس سچویشن میں نہ ہوتا. پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج جاری ہے. گلگت بلتستان میں یہ سچویشن جو ہے یہ اس وقت خراب ہونے شروع ہوئی جب انہوں نے چیف منسٹر گلگت بلتستان کو زبردستی چینج کیا. وہاں پہ اہل تشیع میجورٹی کے اندر ہے، اسماعیلی اس کے بعد ہے، سنی سب سے نیچے ہے. آپ کیوں وہاں پہ عراق بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو، اور وہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. انہوں نے پولیٹیکل مینیپولیشن میں، سیاسی جوڑ توڑ میں، ایک میجر بیٹھا کرتا تھا آج سے 20 سال پہلے، ایک کپتان گلگت میں بیٹھا کرتا تھا. اب گلگت میں باقاعدہ پورا پیرافینیلیا ہے ان کے. انہوں نے 6 سیف ہاؤسز لیے میں، ان کو دفتر کی جگہ پوری نہیں پڑتی، اور انہوں نے وہاں پہ پولیٹیکل سیاسی جوڑ توڑ کے لیے یہ سارے کا سارا گند کیا. یہ اگر اس کو سیکٹیرین انہوں نے شروع بھی کیا ہے تو اس لیے شروع کیا تھا کہ ان کو پولیٹیکل چینج وہاں پہ چاہیے تھی. کیونکہ عمران خان کے آگے اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو جی بی کی پولیس کھڑی ہوئی تھی، جی بی کا چیف منسٹر کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور اس بندے کو زیر کرنے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے، اور وہاں پہ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے پنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو گلگت چلا رہے ہیں ان کے حوالے کر دیا. گلگت میں بیٹھے ہوئے جو لوگ گلگت بلتستان چلا رہے ہیں ان سے چھین کے پنڈی میں جو بیٹھے ہوئے گلگت بلتستان چلانا چاہتے ہیں یا چلا رہے ان کے حوالے کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا. اور اس ڈرامے کے نتیجے میں اس وقت پورے گلگت بلتستان میں آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں. یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے، یہ کریٹ کرنے کے یہ قابل ہے ہی نہیں. یہ میرا بہرحال یہ خیال ہے. کرنل اکبر نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے. سر میرے خیال میں دس از اے نیچرل ریئیکشن، دس از ناٹ اے پلانڈ سینیریو جس میں انہوں نے پلان کر کے یہ کام کیا. انہوں نے بدماشی کی، اور اس بدماشی کا یہ نتیجہ ہے جو اس وقت گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے. جی سر.
اچھا میں ابھی اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں تھوڑا سا وہ آپ کی تھاٹس کا جو ہوتی ہے نا ٹرین آف تھاٹس وہ تھوڑی سی آئی ایم سوری یہ تھوڑا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا. ابھی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی ابھی کلیئر ہے سر, آواز تصویر دونوں کلیئر ہے سر. اچھا ابھی دیکھیں بات جو میں بتانے کی, میں آپ کو بیک گراؤنڈ, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جب لڑائی بھی لڑتے ہیں نا, جو ہمیں سکھلائی ہے لڑائی لڑنے کی, بڑی بڑی فورسز ایک دوسرے سے نمبر آزما ہو جاتی ہیں, ڈویژنس جو ہیں, کورس جو ہیں, آرمیز جو ہیں وہ نمبر آزما ہو جاتی ہیں. ایک چیز ہم ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں, وہ کیا ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں پرسنالٹی کارڈ. پرسنالٹی کارڈ یہ ہوتا ہے کہ آگے بھی ایک دشمن کی بھی کور لگی ہوئی ہے, ہماری بھی کور لگی ہوئی ہے, یا ہماری آرمی لگی ہوئی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہوتا ہے وہی جو ایک مفروضہ نہیں ہے کہ یہ جو شیروں کی فوج ہے اس کے آگے گیدڑ لگا ہوا ہے یا الٹا حساب ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے نا بڑا بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے ڈیسیشن میکنگ کیسے ہوگی, ان کی جو دماغی کیمسٹری ہے وہ کدھر جاتی ہے, کیسے چلتی ہے. اس لیے پہلے تو میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو فورس کمانڈ ناردرن ایریاز ہے, یہ تقریباً ایک ڈویژن سے زیادہ فورس ہے, یہ کس طرح اس علاقے میں آپریٹ کرتی ہے, اور فوجی کام علیحدہ. تو جو ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو اور جو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے ان کی ایڈ کے اندر کیا کام ہوتا ہے, وہ کرنے کے لیے میں نے پھر آپ کو یہ تھوڑا شخصی پہلو دیا کہ جو وہاں پہ ایک میجر جنرل ہوتا ہے جو کہ اس کا کمانڈر ہوتا ہے, وہ کس طرح ہسٹوریکلی وہ برفانی چیتے کی کھالیں تک جمع کرتے کرتے ابھی اس جگہ تک پہنچ گئے. اور وہاں پہ ابھی دیکھیں نا اس بندے کی یہ جو میں نے آپ کو شیئر کی ہے, دس از ان ریئل ٹائم, ان ریئل ٹائم, مطلب یہ 24 گھنٹے پرانی بھی نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آگ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے, اور اس کا دماغ کدھر جا رہا ہے, ٹورزم کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں نا, اس سے کوئی بھی اگر اس کو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دیں, کسی سائیکالوجسٹ کو دکھا دیں, اس کو یہ جو سفید میں لکھا ہوا ہے, ابھی یہ وہاں کا ایک میجر جنرل ہے, اور یہ پاکستانی میجر جنرل نہیں ہوتا. Does he understand the gravity of the situation? No, Or is he he does not. undermining the gravity? انڈر مائننگ چھوڑیں نہ مائننگ چھوڑیں, ابھی مائننگ بھی چھوڑیں, انڈر مائننگ بھی چھوڑیں. آپ سیدھا سیدھا یہ دیکھیں جو بالکل ٹیک اٹ فار دا فیس ویلیو کہ اس کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے, نہ اس کو فوجی مطلب ہے کہ دماغ ہے اس کا کہ فوج کی طرف دیکھ رہا ہو, یا بات کرتا ہے کہ سر یہ میرا کام نہیں ہے, لوگ جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں, اور میں جو ہے میری پوری جو توجہ ہے وہ اس وقت بارڈر پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, یا یہ بات کرتا. پھر یہ کوئی اور بات کرتا, یہ ایک دم ٹورزم میں چلا گیا. ٹورزم میں اس لیے چلا گیا کہ ہر وہ ابھی پھر میرے منہ سے کچھ نکلے گا, وہ جاتا ہے وہاں پہ سیر کرنے جاتا ہے نا, تو اس کے لیے آگے ریڈ کارپٹ لے کے یہ وہاں پہ کاشف جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ان کا ٹوٹل یہ ہوتا ہے کہ ٹورزم کے اوپر ان کی نوکری چل رہی ہوتی ہے, بڑے بڑے صاحب لوگ آتے ہیں, تو یہ وہ ابھی ڈسٹرب ہو گئے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مینج کر رہا ہوں. او بھائی تو مینج کیسے کر رہا ہے, یہ دس واز یور رسپانسبلٹی کہ جب یہ اتنا بڑا لاوا وہاں پہ تیار ہو رہا تھا, تو یو ایز اے کمانڈر آف دیٹ ایریا تجھے ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے تھا, تجھے زبان جو ہے اپنی نکالنی چاہیے تھی, اس سے بات کرنی چاہیے تھی, اور کہنا چاہیے تھا کہ اگلے 6 مہینے میں یہ چیزیں یہاں تک پہنچ جائیں گی. ٹھیک ہے نا, ابھی تو کہہ رہا ہے مینج کر رہے ہیں. اچھا سنیں, اس چیز کو آپ سمجھیں, ابھی اس کو تھوڑا نا پرسنل اس سے نکال لیں کہ کاشف کون ہے یا یہ چیز, ابھی اس کو آپ تھوڑا سا ذرا انسٹیٹیوشنلی دیکھیں. ایک سیکنڈ پلیز. سر وہ ضروری اس لیے تھا کہ دس از دا مٹیریل واٹ جنرلز آر میڈ آف ان دا آپریشنل کمانڈ, یہ آپ نے بندے بٹھائے ہوئے اس وقت. ٹھیک ہے سر, تو یہ چیز جو ہے بڑی واضح طور پہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے. ابھی بات آتی ہے کہ جناب آپ اس کا ابھی وہی ہمیشہ ایک اور چیز آپ دیکھیں جو میں کوشش کرتا ہوں, سیکوینس آف ایونٹس دیکھتے ہیں نا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ناؤ ایوری اٹ از ریکارڈڈ ہسٹری کہ پاکستان کی تو جو انہوں نے گورنمنٹ کی ماں بہن ایک کی ہے وہ تو اپنی جگہ پر, جو انہوں نے جی بی کی ہے نا وہ سب کے سامنے ہے کہ کیسے انہوں نے جا کے اسمبلی کے اوپر تالے لگا دی, لگائے کہ نہیں لگائے, اور وہ بھی میں بکواس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, بالکل. اچھا پھر وہاں پر جو ہے, اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں, یا پاکستانی مجھے یہ بتائیں, یا یہ جو فوجی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک سوری میں پھر اور انٹرجیکشن کرنے لگا ہوں کہ یہ جو آج کی ساری بات چیت ہے نا, یہ تمام بریوو چارلی جو کور کمانڈرز ہیں, جو پی ایس اوز ہیں, جو آپ کا یہ جو انکل عزیز ہے ڈی جی ایم آئی, اور یہ سارے لوگ جو ہے نا, یہ سر واجد بھائی ہے, انکل عزیز واجد ہے, بیٹا واجد. اچھا ٹھیک بھائی جو ہیں یہ لوگ ابھی مجھے نہیں بات چیت کرتے ہو لوگ سر. اچھا یہ لوگ اپنے کانوں میں سے رویاں اپنی انگلیاں نکال کے یہ بات چیت ذرا سنیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک چیز کو کیا کیا, ڈیٹونیٹ کیا.
ابھی اس سے کیا شروع ہو گیا, ایک سمپٹومیٹک ڈیٹونیشن شروع ہو گئی ہے. آپ نے کیا کیا کہ وہاں پر آپ نے لوگوں کا جو ہے وہ ایک جو رائے حق خود ارادی ہے نا, اس کے اوپر آپ نے کیا تالا باندھا. آپ نے تالا باندھ کے کیا کیا, ان کی اسمبلی کے اوپر آپ نے تالا لگا دیا. پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا جی اچھا جی سب گڈی گڈی. اسی کاشف نے کہا ہوگا کہ سر میں نے سارا کنٹرول کر دیا ہے. ایکچولی وہاں پہ وہ ڈرٹی ہیری کا بریگیڈ, وہاں پر ڈرٹی ہیری کا بریگیڈ کام کر رہا ہوگا گلگت میں. اس وقت جہاز گئے ہوں گے ISI کے, ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے وہی جو انہوں نے دبڑ شروع کی ہوئی ہے پنجاب میں, انہوں نے کہا جی چلو گلگت. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور خمیر کے بندے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس وقت آپ دیکھنا کہ فوج کے اندر سب سے پہلے جس بندوں کا خون جوش مارے گا نا, وہ NLI کے لوگوں کا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں 4 NLI لاہور کے اندر, ان کے پاس ایک سٹوپڈ قسم کا CO پوسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. CO پوسٹ ہو گیا تو وہ سمجھا یہ بھی کوئی پنجاب ریجمنٹ ہے. اچھا, اس نے نا کوئی آگے سیدھے الٹی سیدھی بات کی. وڈ یو بلیو اٹ کہ NLI کے جوانوں نے پکڑ کے اس کو لاہور کے اندر, جنرل بلال واز دا GOC رائٹ, انہوں نے اس کی اتنی پٹائی کی ودن. کبھی تو نے سنا ہے کہ ایک انفینٹری یونٹ میں CO کی پٹکار نکالی جائے اور جو اس کے جوان نکالیں اور JCOs نکالیں؟ Have you ever heard of this thing? And if I'm wrong, tell this یہ جو باڈی بلڈر ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. I can exactly give him کہ جی کس تاریخ کو. I'm telling you وہ جنرل بلال شہید ہو گئے, یہ ان کے زمانے کی بات ہے. کور کمانڈر came in اور next day that guy was fired. تو یہ آپ جو ہے نا NLI کو آپ مت اس طرح سمجھیں, GB کو آپ اس طرح مت سمجھیں کہ جس طرح یہ ایک اور یہ جو ان کی پرانی کلونیل فوج چل رہی ہے. اور دیکھیں NLI کا ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کلونیل امبلیکل کارڈ جو ہے نا وہ نہیں جڑی ہوئی. وہ جو یہ NLI جو ہے یہ ہمارے پرانے جو حاکم ہیں نا ان کی کوک سے نہیں نکلی ہوئی ہے. اچھا, میں آ رہا تھا اس کی طرف. تو انہوں نے کیا کیا, جو دھماکہ کیا وہ انہوں نے وہاں پہ GB کی حکومت چینج کی, ان کی اسمبلی بند کی, اس سے انہوں نے ایک پریشر کوکر تیار کیا. پھر ابھی یہ جو ساری چیز ہو رہی ہے نا, یہ ان کے جو وہ لیڈر ہیں, ایک ان کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں, سید باقر الحسینی. ابھی آپ سوچیں کہ وہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کون ہیں, یہ شیعہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ ایک اور بیچ کے اندر آپ ایک اور اٹ از یہاں پر آ کے, کیونکہ انہوں نے کوئی وہ نہیں ریلیجس ایشو اس لیے نہیں اٹھایا, انہوں نے تو یہ بجلی کا وہ اٹھایا نا, بجلی کے بلوں سے شروع ہوئی بات اور پھر اس کے اوپر انہوں نے ان کو بند کیا. لیکن آپ دیکھیں کیونکہ چیزیں مل جاتی ہیں, یہ جو تیل پانی مکس کرنے کی ان کو عادت پڑ گئی ہے نا. ابھی مجھے بتائیں کہ عاصم منیر جو ہے یہ باقر کو پکڑ کے کس منہ کے ساتھ ایرانیوں کے ساتھ جو ہے کھڑا ہوگا کہ جناب, کیونکہ اس کی فیملی تو وہ پاسپورٹ چھپا کے. سر عاصم منیر لگتا ہے پروف کرنا چاہتا ہے کہ میں زن مرید نہیں ہوں, لیکن یہ سر اٹس ناٹ ریلیجیس اور سیکٹیرین ایشو, اٹ از پیورلی پولیٹیکل ایشو سر. اٹ از پولیٹیکل ایشو, اٹ از ایڈمنسٹریٹو ایشو, اٹ از دا ایشو کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کی جڑ مار دی ہے. پاکستان کے اندر انفلیشن اتنی ہو گئی ہے کہ غریب لوگ جو ہیں اپنی بچیاں بیچ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بالکل نکو نک ہو گئے. ابھی اس وقت یہ کہیں پہ بھی کسی ٹی وی کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی آپ دکھا رہے ہیں. پاکستان میں کوئی ٹی وی یہ چیز نہیں دکھا رہا کہ یہ چیز ہو رہی ہے. اچھا, میں آپ کو دوبارہ اسی طرف لے چلتا ہوں. اینڈ my due apologies to all the people who are watching us کہ یہ تھوڑا بیک اینڈ فورتھ بات چل رہی ہے. دیکھیں, جب انہوں نے لوگوں کا حق خود ارادی لے دیا, اس کے بعد یہ پریشر کوکر جو ہے بن گیا. جو دوسری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھیں, جو سینرجائز ہو گئی, مہنگائی ہو گئی اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے پرابلمز ہو گئے, ان کا یہ ابھی آپ دیکھ, یہ ایک ٹریلر ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ دس از دا ٹریلر واٹ از اباؤٹ ٹو ہیپن ان دی انٹائر کنٹری. یہ بات جو ہے نا میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا, یہ بات ان ڈفر کور کمانڈرز اور یہ جو PSOs ہیں اور یہ جو واجد صاحب, آپ گلگت بلتستان چلانا چاہتے ہیں پنڈی میں بیٹھ کے, یا گلگت بلتستان کے اپنے لوکلز بھی جو پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے آپ چلوانا چاہتے ہیں, تو کس طرح چل پائے گا سر؟
सिलसिला। देखिए आदिल, बात ये है कि आप ये समझे ना, ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट चला है ना, वो एक इनक्लोज्ड एरिया है जीबी का, वहां पे ये साइकिल जल्दी चल गया ना। आपने उनकी असेंबली बंद की, आपने लोगों की पकड़ धकड़ की, विद इन वीक्स लोग सड़कों पे निकल आए। अभी आपकी जो है वो मरी हुई है, अभी आप सोच रहे हैं कि अभी इसको हम किस तरह, वो जो भाई साहब वहां पे, अभी आपको रियल टाइम नजर आ रहा है कि वहां पे जो डफर बैठा हुआ है वो टूरिज्म की तरफ देख रहा है। अच्छा, वो इसका हल नहीं चाहता। आप सोचें, जर्नैल है ना, तो कम से कम जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है वो ये कहता है कि जी वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। वो क्या कह रहा है कि वी आर ट्राइंग टू मैनेज इट, ताकि जब मैं उधर हूं जितने दिनों तक मैं इसको मैनेज करूं और निकलूं, अगली अच्छी पोस्ट पे जाऊं, और फिर अगली जो है ना वो तीसरा मैं लगाऊं अपने कंधे के ऊपर और फिर मैं चलूं आगे। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि these people, these duffers do not have the capacity to give solutions. They are only managing, or they are saying that they are managing, but they are miscalculating everything. They are miscalculating everything. They brought us to this बट degree. सर इसी के इसमें साथ सर इनका एक चीज बहुत जरूरी है, यहाँ पे जब हालात इस तरह के होते हैं तो इनका बड़ा पुराना एक तरीका है कि ये टीटीपी वालों को वहां पे लॉन्च कर देते हैं, यार मतलब तलवार वो हायर अब करते हैं, देखें, इनको लॉन्च करके गले कटवाने शुरू कर देते हैं जीबी वालों के। अभी अभी आप ये ये इनका हमेशा से तरीका वारदात रहा है, कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन मैनेज करने के लिए। तो क्या राइट, सर तो ये अभी उसके इस दफा रेप्रिकॉशंस नहीं होंगे सर? देखें जी, बात ये है कि क्योंकि अभी वॉल्यूम वो नहीं है ना कि जहां पर गले कटवाएं। अभी आप हमें बताएं कि ये क्या तादाद है लोगों की जो आके सड़कों पे निकल आई है, वहां पे गलियों में निकल आई है, वहां पे इनमें कितनों के गले कटवाएंगे? वो तो एक जो है वो छोटे छोटे ऑपरेशन, जो मैं पुलिस मुकाबले कहता हूँ, जिनको ये खुद क्या कहते हैं, IBOs कहते हैं, ये वो करते हैं। अभी इतनी ये जो पूरा जमे गफीर आ रहा है, इसमें से कितनों के गले काटेंगे ये, तो छोड़ दें उसको। अच्छा, अभी इस चीज को आप लिंक करें जो आपने बात की कि इस वक्त आपका दुश्मन किस तैयारी में लगा हुआ है। वो इस वक्त कहता है कि जी वो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, आप मैनेजिंग की तरफ जा रहे हैं, वो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। राजनाथ सिंह की जो स्टेटमेंट जिसके ऊपर हमने बात की, उसने कहा कि हम जा भी सकते थे, जा भी सकते हैं और जाएंगे भी। कहाँ जाएंगे? उसने यही कहा है, जीबी और ये जो पाकिस्तानी कश्मीर है, इसके बारे में बात की है ना। तो अभी बताएं, ये जिनको मैंने एड्रेस किया है कि ये DGMO साहब, DGMI साहब, CGS साहब, ये जो कोर कमेटी है इसकी आसिम मुनीर की, ये जो इसका मचलका है कि जो जाके बैठता है उधर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, ये अभी क्योंकि इन्होंने सारी चीज संभाली है ना अपने पास, ये तो अभी पूरी मुल्क की भाग दौड़ जो है वो इनके हाथ में। अभी अगर इनके हाथ में, तो ये अभी कौम को जवाब दें कि जी हमारी फिक्र ये है कि हमें लग रहा है कि हम अंदर से भी सोजिश में हैं, दुश्मन भी हमारा तैयारी में है। तो आप बताएं कि अभी कौम किस तरफ देखे? कौम का मोराल जो है आपने उसको गिटों में डाल दिया है, बिल्कुल गिटों में डाल दिया। कौम जो है वो आके आपके साथ शाना बिशाना खड़ा होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आप हमें बताएं कि आप क्या करेक्शंस कर रहे हैं, आपके पास क्या चीज़ है सिवाय इसके कि आप रिकॉर्डक बेचें, उसके पैसे जेब में डालें, आप जो है सब्जियां उगाएं, आप जो है वो औरतों को बच्चों को जेलों में डालें, आप ये जो लोगों को आपने गुमशुदा किया हुआ है। सब जानते हैं कि इमरान रियाज को किसने पकड़ा हुआ है, आसिम मुनीर डर्टी हैरी गैंग ने पकड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं बताते हैं कि वो किधर है क्या नहीं है? ठीक है, ये सारी चीजें देखें, सुने, मैं इन चीजों को इसलिए कह रहा हूं कि ये जो प्रेशर कुकर डेवलप हो रहा है ना, अभी आप इसको देख लें कि ये आपको एक ट्रेलर मिल गया। ट्रेलर आपको कहाँ पे मिला? जीबी में मिला। अभी इसकी जो पूरी फिल्म चलने वाली है वो पाकिस्तान में चलने वाली है। तो इसके लिए आपके पास क्या हल है? मैनेज छोड़ दें आप इसका बताएं कि इसके पास आपका क्या सोल्यूशन है। दिस इज माय क्वेश्चन। प्योरली मिलिट्री क्वेश्चन ये है कि हम इतने अरसे से पिट रहे थे कि मोदी वहां से आने वाला है, उसको इलेक्शन भी जीतने हैं, इनकी गेम जो ये चलाना चाह रहे हैं चल नहीं पाएगी। आसिम मुनीर ने अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो ये कंट्रोल कर नहीं पाएगा, क्योंकि 1971 में भी ये कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ये सर मैं न्यूज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कि द इंडियन एयरफोर्स गियर्स अप फॉर अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज थ्रेशोल्ड एमिंग टू टेस्ट इट्स कॉम्बैट रेडीनेस अमिडस्ट द ongoing military standoff with China in the Ladakh sector. The exercise will be conducted by the Western Air Command, the IAF's biggest operational command, with bases across Ladakh, Jammu, Kashmir, Punjab, and Haryana.
सर ये सबसे बड़ा उनका जो है वो एयर पावर वो वहां पे यूज करने जा रहे हैं अपनी, और इस वक्त एयर पावर की आपको पता है जंग है, और फॉल्स फ्लैग इन्होंने लास्ट टाइम भी दो जो किया था वो एयर पावर से ही किया था। तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स तो चलो ठीक है इस कंडीशन के अंदर है या नहीं है कि इस तरह रिस्पॉन्स, वो इस वक्त राफेल्स भी उनके पास आ चुके हैं, लास्ट टाइम उनके पास नहीं थे, क्या वो एक तो रिस्पॉन्स देंगे? अगर देंगे तो क्या, अगर जंग होगी तो क्या ये जर्नैल, क्योंकि सर एयरफोर्स इनके साथ शामिल है, नेवी इनके साथ शामिल है, मिल बांट के खाते हैं सारे, क्या ये जंग लड़ने के काबिल हैं आपके ख्याल में? देखिए जी, ये त्रिशूल जो है ना, जिस तरह वो कहते हैं ना, उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए। अब ये उड़ता हुआ तीर आ रहा है इनकी तरफ, त्रिशूल जो है ना ये आ रहा है इनकी तरफ। पहले ब्रह्मोस आया था, अभी त्रिशूल आ रहा है। यही सवाल जो है हमारे, और पहले हमने आपको पता है एक व्लॉग किया था फिटनेस ऑफ वॉर के ऊपर, याद है आपको? जी, फिटनेस ऑफ वॉर किया था, वी आर नॉट फिट फॉर वॉर एज आर्मी। जी सर, और फोर्सेस भी इस वक्त जो इनके स्पेयर्स हैं वो बंद हुए हैं क्योंकि इनके पास स्पेयर्स खरीदने के लिए डॉलर नहीं है सर। आप डीएचएस बनाने के लिए नोट छाप, पाकिस्तानी नोट छाप सकते हैं ये, लेकिन इनके पास डॉलर नहीं है स्पेयर लेने के लिए सर। अभी इन्होंने देखें कि इन्होंने कितनी अपनी ब्रॉड साइड जो है ना वो सामने कर दी है। आज हमें दोनों हम आर्मी ऑफिसर्स हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, ठीक है। आज हमें एक हिंदुस्तान टाइम्स का वीडियो जो है वो यहाँ पे चलाना पड़ गया है, ठीक है। अभी आप इसको चाहे प्रोपोगेंडा समझें, चाहे वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। वो इस वक्त त्रिशूल जो है ना वो फ्रंट फुट पे ला के अपने, मतलब है इसमें क्या कहते हैं, ट्विटर के ऊपर ला के, उसके बाद अपनी फेसबुक के ऊपर ला के, अपनी अखबारों में ला के, बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप ये अपने व्हाट्सएप चला रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, प्लीज़ ये जो है अभी जो है हम मैनेज कर लेंगे, प्लीज़ अभी अब ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। सो आज का मकसद जो था ना, वो पहले जो हकीकी साइड है इसकी, वो ये बताने की थी कि आपके जो करंट हालात हैं वो लोगों को पता है। आपने मीडिया को बंद किया हुआ है, और अगर यहाँ पे सात समुंदर पार बैठे चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आप जो कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसको ना मैं अभी टोटल, ये तो अभी हमने एक प्रमाइज, ये अभी भी प्रमाइज है कि जो हालात हैं वो आप उनके ऊपर कमल नहीं डाल सकते। दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग, दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू कन्वे। और जितने ये ठेकेदार बन गए ना, कंट्रोल अभी आप नहीं कह सकते, नज़ीर भट्ट साहब आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की रेंज आपके पास है। आसिम मुनीर साहब आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की रेंज आपके पास है। ये जो मोहम्मद सईद है, ठीक है ना, ये नहीं कह सकता कि जी मैं जो है ना वो क्या इसको मास्टर कहते हो, कौन सा मास्टर है ये, ठीक है। ये नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान की भाग दौड़ इनके पास है। DGISI, DGMI, DGMO, इनके पास तो अभी कोई उज़र नहीं रह गया कि जनाब ये गवर्नमेंट हमारी बात, अभी दे आर दी गवर्नमेंट, दे आर, ये पूरे 25 करोड़ अवाम की जो ज़िंदगी मौत है ना उसका इन्होंने हक ले लिया है कि अल्लाह माफ़ी दे कि इन्होंने नौज़बिल्ला अल्लाह को भी साइड पर, इन्होंने कहा जी हम बताएंगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, ठीक है। अगर आपने इस तरह का कंट्रोल ले लिया है तो कोई चीज़ तो आप ला के टेबल पे रखें ना, कोई चीज़ तो आप ला के ऐसी रखें कि जो लोग समझें कि जनाब ये हाफिज़ साहब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नज़ीर भट्ट साहब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मोहम्मद सईद साहब जो है, और वो भी छुपा हुआ बैठा है, वो ये दौरों पे दौरे कर रहे हैं, जैसे वो प्रेसिडेंट बन गया वसायर शमशाद जो है, ठीक है। वो बताए कि जनाब यू आर द सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट इन द मिलिट्री, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ISPR, कभी आपको उज़्बेकिस्तान के, कभी ताजिकिस्तान के, कभी गड़बड़िस्तान के प्रेसिडेंट्स के साथ दिखा रही है। आप जाके कौन सा यार वहां से क्या चीज लेकर आ रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? मुल्क की हालत ये चढ़ी हुई है, आप जाके वहां पे फोटो ऑप्स कर रहे हैं। मतलब है कि इस वक्त तो आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि जिन लोगों ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि जी अभी ये वो एक फौज में इस्तेलाह चलती थी ना, कमांडर मैं खुद, याद है आपको? जी सर, जी ठीक सर, है, जी सर, ट्रुप लेवल पे, खास तौर पे ट्रुप लेवल पे, आई विल लीड, ट्रुप लेवल, हाँ ट्रुप लेवल के ऊपर, प्लटून लेवल के ऊपर, ये उस सतही सोच के ऊपर आ गए डफर्स
انہوں نے کہا ہے جی کمانڈر میں خود. ابھی جب آپ کمانڈر میں خود ہو گئے تو پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ جو ہے وہ قوم کے لیے کیا چیز آپ نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے جو لوگ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں, اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں, اس کو سونگ بھی سکتے ہیں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا یہ صحیح نر کے بچے ہیں. انہوں نے زرداری کو بھی تون دیا ہے, انہوں نے نواز شریف کو بھی تون دیا ہے, انہوں نے جو ہے عمران خان کو بھی تون دیا ہے. سر نواز شریف ون پیج پہ چل رہے ہیں مریم کے ساتھ. نہیں میں درمیان میں یہ کنفرم بات ہے کہ لنک کے طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ عطا جو ہے وہ سنا ہے مریم بی بی کے جو شوق ہے اور وہ ڈرٹی ہیری کا ایک ہی شوق ہے, دونوں کا مشترکہ, وہ بھی پورے کرتا ہے, اور ساتھ سیاسی طور کے اوپر بھی جو ہے وہ کر رہا ہے اس وقت, کیونکہ وہ ابھی تک ون پیج پہ ہے. عاصم منیر کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے کوئی ویڈیو رکھی ہے یا کوئی چیز رکھی ضرور ہے جو ابھی تک اسے قابو کیا ہوا ہے. سر دوسرا میں ایک ویڈیو سنانا چاہ رہا ہوں, ذرا اس کو سن کے پلیز اس کو بھی دیجیے گا. 1 گھنٹہ ہمارا آلموسٹ ہو چکا ہے. یہ شیعہ سنی کو آپس میں لڑانے والا ہے کون, یہ پلیز ذرا اس کو سن دیجیے گا, پھر ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سر یہ سنیے گا ذرا, یہ گلگت میں کیا بات چیت کر رہے ہیں جناب علی رضوی صاحب, سنیے گا ذرا یہ وہاں پہ. ایک منٹ سر. شیعہ سنی جان چکے ہیں کہ ہمیں آپس میں لڑانے والا کون ہے, یہ بات پتہ چل گیا نا. شیعہ سنی کو پاکستان میں لڑانے والا کون ہے پتہ چل گیا ہے ہمیں. میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے پاکستانی مسلم کو اور پاکستانی حکمرانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ کون ہے جو شیعہ سنی کو لڑا کے اپنے مقاصد پہ پہنچ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو جناب عوام کو بھی لڑا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو اسمبلی میں جمہوریت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ یہ کون ہے اسمبلی میں بھی شیعہ سنی لگا کر وہاں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے جو اسمبلی کو تالا لگا کے چیف اسمبلی کی تعلیم کرنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہمیں لڑا کے ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ اسمبلی پہ تالے کا ایشو ہے سر, دیکھ لیں کون ہے. پتا ہے میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا, اب یہ پتہ چل گیا ہے. یہ کون ہے جو گلگت بلتستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے جو اسمبلی میں خرید و فروخت کے مارکیٹ سجانا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے جو کمزوروں کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے جو کمزوروں کو دما کے جو ہے ان سے اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون ہے اچھے لوگوں کے باوجود مریضوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے؟ یہ کون ہے جو جبری طور پر ہم پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ علم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے علم کا. شیعہ بھی اٹھاتے ہیں, سنی بھی اٹھاتے ہیں. مجھے بتاؤ پیچھے کون ہے جو علم کو نشانہ بنا کر شیعہ سنی کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں؟ اچھا میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گا. جی سر بات کلیئر ہے کہ بات ساری کی ساری اسمبلی پہ تالے کا ایشو ہے. سر وہاں سے شروع ہوا ہے, یہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اسمبلی پہ تالے کا ایشو ہے, اس کے پیچھے سارا یہاں پہ پولیٹیکل ایشو ہے. سر آپ نے جناب دھماکہ کیا ہے, ابھی تیار رہے سمپٹومیٹک ڈیٹونیشن کے لیے, آپ نے ڈیٹونیٹ کیا ہے, آپ نے زبردستی جو ہے ان کا حق چھینا ہے ان سے, آپ نے اسمبلی کے اوپر تالا لگایا ہے, اور یہ ڈفر جو ہے وہاں پہ بیٹھا تھا. He is the commander, he is the force commander, he should have, and because this message what we are talking to is to the field army, this is a message to the corps commanders, this is the message to the PSOs, principal staff officers, because یہ تو ہینڈ فل لوگ ہیں یار. عاصم منیر کے ساتھ کتنے کھبے ٹٹے لٹکے ہوئے ہیں اس وقت, you tell me, they would not be more than a dozen, 2 dozen people. ابھی اگر یہ سارے کے سارے ادھر سمن بکمن بیٹھ گئے ہیں اور بالکل کوئی بات نہیں کر رہے, تو دس از واٹ یو ہیو ڈن, اینڈ دس از اے ویری انکلوزڈ ایریا جہاں پہ یہ ساری چیز ہو رہی ہے. جب یہ پاکستان کے اندر لوگ ہمارے اتنے بولنے ہیں کہ کہتے ہیں یہ فوج نے سچویشن کریٹ کی ہے تاکہ وہ اس کو, اور بھائی انہوں نے انگل کی ہے, ابھی اب واپس جو باں آ رہی ہے, لیٹس آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتے ہیں, وہ ان کو جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ کوئی پلان شلان انہوں نے کیا, انہوں نے بدماشی کی ہے, یہ بدماشی کا ریسپانس ہے
جو کہ ان کے वहमो गुमान में भी नहीं था जी। اور ابھی شکر ہے کہ مجھے تو ایک بھی اس کے اندر بہت کم پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا نظر آ رہا ہو، یہ سارے لوکل جھنڈے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور سارے انہوں نے وہ کالے لال اور سبز جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. تو کوئی ابھی بتائیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کدھر جائے گی؟ اچھا ابھی اس کے اوپر پانی کس طرح یہ ڈالیں گے؟ ان کے بلائیں گے لیڈرز کو، ان کے لیے جو ہے یہ گندے کالے دھن کے جو ہے نا کروڑوں اور ارباں روپے کھولیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ لے لو ابھی ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، خدا کے لیے پھر ان کو واسطے دیں گے. اور پھر وہ جو ان کے اندر سے یہی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر سے کالی بھیڑیں نکالیں گے، ان کو سائڈ پہ کریں گے، ان سے پریس کانفرنس کرائیں گے، اس کے بعد یہ گاڑی آگے. دس از دا اونلی فارمولا وچ دے نو، جو کہ یہ چلا سکتے ہیں یا چلاتے ہیں. یہ سر آپ اس نے کے بہت اندر بڑی بات کر دی ہے، یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی ہے کہ اس کو ان کا پرانا جو چھاپا ہے، چھاپا یہ ہے کہ انہی کو بلا کے لیڈرز کو بلا کے منت ترلا کر کے ان کے پیری پڑھ کے اور ان کو کروڑوں اربوں روپے ان کے پیروں میں بلیک فنڈ خود چھاپ رہے ہیں ادھر حمزہ کیمپ میں، وہاں سے لا کے رکھ کے پیسے رکھ کے کہیں گے بس ابھی آپ جو ہے کنٹرول کر جاؤ، انہی کے اندر سے جو ہے ضمیر فروش خرید کے یہ بیچنا چاہیں گے. لیکن سر یہ عوام جو ہے آپ کے خیال میں یہ کنٹرول ہو پائے گی؟ یہ اس طرح سیکٹرین ایشو تو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن دس بھائی از اے وہ تو میں یہ دیکھیں، وہ تو میں یہ نوجوان کہہ جو رہا ہے ہوں، سر یہ بلوچستان کا یہ نوجوان کیا یہ بات مان لے گا سر؟ بالکل نہیں مانے گا، بالکل نہیں مانے گا، کیونکہ ابھی جو پرانے ان کے فارمولے اور چھاپے جو ہے نا وہ لگاتار فیل ہوتے گئے ہیں، لگاتار فیل ہوتے گئے ہیں. اچھا ابھی آتے ہیں یار، جو میں آخری بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے جانا بھی ہے کام پہ. دیکھیں لیٹس ناؤ کم ٹو دا سولوشن. یہ تو مینج کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں نا ڈفرز. سولوشن دیکھیں اس وقت مانے یا نہ مانے، آرمی کا سٹرکچر اس طرح ہے، اس کی پریزنس اس طرح ہے، اس کی اس وقت ایک جرمن ورڈ ہے جس کو بولتے ہیں آؤس رستم. آؤس رستم کہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ لیس ہوئی ہے نا ہتھیار سے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، کس طرح وہ گراؤنڈ کے اوپر ڈپلائمنٹ ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آرمی جو ہے مفاہمت کی طرف چلے. فیلڈ آرمی جس کو ابھی ہم نے مفاہمت کس سے کرنی ہے یار؟ تم لوگوں نے اپنے بھائیوں سے، پاکستانیوں سے کرنی ہے. تم لوگوں نے مفاہمت جو ہے کسی اپنے چاچوں اور اپنے آقاؤں سے نہیں کرنی. تم نے جا کے مودی کے ابھی چاٹنے شروع کر دیں گے یار ہمیں مت اتنا ڈراؤ، پھر جا کے باہر سے یہ جو ہے یہ پیسے لانے شروع کریں. سب سے پہلی مفاہمت آپ نے کرنی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ. پاکستانی قوم سے پہلے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی غلطی ماننی ہے. جب آپ غلطی مان لیں گے تو پھر آپ نے دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے معافی مانگنی ہے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی ہے کہ یہ جو ہے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کے ہم معافی کے خواستگار ہیں. اور اس کو آپ لے جائیں پچھلے ایز این انسٹیٹیوشن بات کرتے ہیں نا، ایز این انسٹیٹیوشن آپ کہیں گے جی ہم پچھلے 75 سال کی انکنڈیشنل معافی مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ کریکٹیو میجرز ڈالنے اور پھر اس کے ساتھ جڑ جانا ہے. دس از اے ویری سیکنڈ میسج ٹو دیز ڈفرس کہ ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے اگر یہ خلیج جو فوج کی اور جو قوم کی ہے وہ اگر آپ نے دور نہیں کی تو پھر آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سمپٹومیٹک ڈیٹونیشن ہوئی ہے جی بی میں، ابھی یہ ہوگی پاکستان میں. اور پھر آپ کہیں گے کہ جی میں وہاں سے جو ہے نا چاغی سے اور سینڈک سے اور ریکوڈک سے جو ہے وہ 6 ٹریلین اپنی ایس میں لے کے آؤں گا اور پھر میں اس سے جو ہے وہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک فارمولا چلاؤں گا اور میں یہاں کا جو ہے وہ شیخ بن جاؤں گا، میں ادھر کا خلیفہ بن جاؤں گا. اور پھر جو ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ سعودیوں کی طرح اور باقی اماراتیز کی طرح میرے نیچے چلتے. دیکھیں دے آر لیونگ ان فولس پیراڈائز. دے کی ناٹ ٹرن پاکستان انٹو fiefdoms آف مڈل ایسٹ. یہ تو آن ریکارڈ ہے نا کہ یہ عاصم منیر غدار جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ ماڈل لگانا چاہیے مڈل ایسٹ کا. تو کیا تو بادشاہ بننا چاہتا ہے یہاں پہ؟ دوسرا تو کنگ عبدالعزیز بننا چاہتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ کوئی ابھی بادشاہ نہیں مانتی. سو دس از دا ہول تھنگ اراؤنڈ وچ اٹ از ڈیولپنگ. آئی ہیو ٹیکن مینی نیمس، آئی ہیو نو پرابلم. بائی دا وے یار وہ میں پبلکلی اپولوجائز کر لیتا ہوں وہ جو میں نے آج صبح کا جو وہ نہیں ہے وہ جو چیٹ گروپ کا واٹس ایپ کا وہ جو میں نے ٹویٹ کر دیا ہے
کیونکہ ادھر سے بھی آیا. میں نے ان سے خود بذات خود بھی اپولوجائز کیا ہے, کیونکہ وہ میرے استاد ہیں, ڈی ایس رہ چکے ہیں میرے, ٹھیک ہے. آخر میں پھر ان سے ذاتی طور پہ, لیکن میں نے انہیں کہا ہے کہ سر میری معافی ایک طرف, لیکن آپ نے تو ایک سوشل میڈیا پہ دیا تھا, میں یہ سمجھا کہ شاید آپ نے کسی کا وہ کر دیا ہے, فارورڈ کر دیا ہے, تو میں نے تو ابھی یہ فائر کر دیا ہے, لیکن یہ اچھا فائر ہے, یہ بالکل نشانے پہ فائر ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے سے وہ کام کرا دیتا ہے جس کا انٹینشن نہیں ہوتا ہے. تو آپ بطور میرے استاد گھبرائیں مت, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اگر آپ کا میں نے نام نہیں لیا ہے, نو پرابلم, صرف وہ چوں چوں کرتا ہوا ابھی وہ جو کاشف ہے وہ کہے گا, وہ تو شاید اس کے والد کا بھی مجھے فون آ جائے. لیکن what I'm trying to say is all major generals, all especially lieutenant generals serving in Pakistan Army today, ہم لوگ تو یہ بیچارے دیکھو, یہ ساری قوم کس کی, یہ جو عادل آپ کو بات کرتی رہتی ہے نا کہ خاموش مجاہد کی طرح ہیں, خاموش مجاہد کی طرح ہیں, وہ یار لیول یہ نہیں ہے. لیول یہ ہے کہ یہ جو ہے بریوو چارلی میجر جنرلز اور لیفٹنٹ جنرلز کہاں پر ہیں, لیول یہ ہے, ٹھیک ہے. یہ 400-500 بندہ جو ہے یہ ہوش کے ناخن لے, کریکشن ڈالے جائے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی قوم جی ایچ کیو نہ آئے, تو یہ جاتے ہیں نا فارمیشن کمانڈرز میں, ان کو تو وہاں پہ ڈی اے بھی ملتا ہے, ان کے لیے وی آئی پی رومز بھی بنے ہوتے ہیں, ان کو مفت کے کھانے بھی ملتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے یہ بجائے اس کو حرام کرنے کے حلال کریں, اور جا کے اس کے منہ پہ بولیں اس عاصم منیر غدار کو کہ STFU and get lost from here, and you are just destroying this country. So I would take leave on this. If you have anything to say, Adil. بہت شکریہ سر. میں اس کو بالکل کنکلوڈ کروں گا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بہت دفعہ کہا کہ 1971 مت بنائیں. میری طرف سے خدا حافظ. جی سر, آپ کی طرف سے اللہ حافظ سر. بالکل کرن صاحب کو ہم اجازت دیتے ہیں. دیکھیے ہم نے بہت دفعہ آپ کو کہا کہ 1971 مت بنائیں, آپ باز نہیں آئے, آپ نے 1971 والی سچویشن کریٹ کر دی. آپ میں سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ یہ سچویشن بنائی ہے, تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اتنی لمبی اگر ان کی سوچ ہوتی, اتنا زبردست ان کا جو ہے وہ پورا پلان ہوتا, ان کا ذہن ہوتا, تو میں شروع میں بھی کہتا ہوں اور آخر میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی یہ موجودہ صورتحال نہ ہوتی. پاکستان اور کچھ نہیں تو کم از کم ہندوستان کے ساتھ تو معاشی سطح کے اوپر کھڑا ہوتا. پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی حالات و واقعات نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ دھچکا پہنچایا جا رہا ہے. وہ میں نے دیکھا وہ ایک نیا چینل کوئی لانچ ہوا ہے حقیقی نیوز نیٹ ورک کے نام سے یوٹیوب کے اوپر, وہ جس طرح کی باتیں کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں, وہ بالکل میرے خیال میں تو 16 آنے بالکل سچ, حق اور سچ بات جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور جو کہ بہت میرے خیال میں پاکستان کے اگر یہ واقعی سگے ہوتے تو کبھی یہ نہ کرتے جو یہ اس وقت کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. ایک بات. دوسرا, اگر انہوں نے پلان کیا بھی ہے تو پلان از دا فرسٹ کیجوالٹی آف وار, ٹھیک ہے. وہ پلان ان کا پہلے چکر کے اندر ہی ٹھاٹھو کر جاتا ہے. اب جس طرح کل اکبر نے بتایا, یہ گلگت بلتستان میں تمام چیدہ لیڈرز کو بٹھائیں گے, ان کے کوڈے گٹے پڑیں گے, پیسوں کے ڈھیر میں ان کو تول دیں گے اور ان کو خریدنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہاں پہ اب گلگت بلتستان کے لیڈرز بک گئے اپنا حق کے خود ارادیت لیے بغیر, ان کا حق ہے, ان کی اپنی اسمبلی ہونی چاہیے, ان کے ساتھ بدماشی نہیں ہونی چاہیے. تالے کس طرح وہ اسمبلی کو لگا سکتے ہیں, انہوں نے کس طرح ان کی مرضی کا چیف منسٹر ہٹا دیا. اگر یہ بدماشی اگر یہ کریں گے تو پھر, اور اس کے بعد پیسے پہ یہ لوگ خرید کے کامیاب ہو جائیں, تو پھر ظاہری بات ہے یہ ایک امتحان ہے, ایک بہت بڑا امتحان ہے. 71 میں بھی اسی طرح جو ہے لوگوں نے جا کے ہندوستان سے مدد مانگی تھی, اور ہندوستان کو الیکشن جیتنا ہے, ان کو بھی مدد چاہیے. اور دوسرا, چین کو انہوں نے رستہ روکنا ہے. یہ صرف ہندوستان کا ڈیزائن نہیں ہے, یہ اس میں چین کا راستہ روکنا جو ہے وہ امریکہ کا بھی یہی ڈیزائن ہے. تمام جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کا یہی ڈیزائن ہے, وہ روکنا چاہتے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں رشیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپس کے اندر, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. لیکن خیر وہ ابھی آلریڈی یوکرین کے اندر جا کے پھنسے ہوئے ہیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے پاکستان کے مستقبل سے جوا کھیلا جا رہا ہے. مشرقی پاکستان کی صورت میں بھی یہی جوا کھیلا گیا تھا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. آج اگر خدا نہ خواستہ یہی ایجیٹیشن جو اس وقت پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے, یہ آرمڈ ایجیٹیشن یا انسرجنسی بن جاتی ہے, اور ان کو عام کر دیا جاتا ہے, اور عام اور کوئی نہیں کرے گا, ہندوستان کرے گا. ہندوستان اس کو بڑے آرام سے عام کر سکتا ہے, اور اگر ہندوستان اس کو عام کر دیتا ہے تو میرے خیال میں کسی بچے کو بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ
گلگت بلتستان کا پہاڑی علاقہ جہاں پہ گلگت بلتستان کے اپنے نوجوان وہاں پہ رہنے والے، پنڈی اسلام آباد رہنے والے نہیں، وہاں پہ رہنے والے پہاڑوں پہ اس طرح چڑھتے ہیں جس طرح طوفان چڑھتا ہے، ادھر سے اوپر چڑھتے ہیں، جس طرح آپ کے خاص طور کے اوپر پورٹرز ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کے پھیپڑے اللہ تعالیٰ نے قدرت نے اتنے بڑے بنا دیے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو ہرانا اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا تو ناممکن ہے کہ فوج نہیں کر سکتی. آگے سیاچن پہ پورے فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے سے اپنے انہیں اگر اسلحہ اٹھا لیا، اور یہی ہندوستان نے کیا تھا، مکتی بانی بنا دی تھی، مجیب بانی بنا دی تھی 71 کے اندر، وہی حالات دوبارہ یہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور وہی آپ کے جرنیل صرف اور صرف بدماشی ISI کی، اپنا مال سمیٹنا، کیک بیک اور ایگوز کا میچ، اپنی انا کے بت بڑے بڑے بنا کے، آپ کا پولیٹیکل لیڈر عمران خان جیل میں بند کر کے پاکستان پہ اپنی حکمرانی چلانا چاہتے ہیں، 7 سمندر پار لوگوں کے کہنے کے اوپر یا ان کے وعدوں کے اوپر جو کبھی وفا نہیں ہوئے. تو دوبارہ نقصان پاکستان کا ہونے جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سوچئے گا ضرور اس کے اوپر. بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. مجھے عادل راجہ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.